السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین اکرام، سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یوم عرفہ کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ عرفے کے دن کے بعد عظیم الشان دن عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ ایک مسئلہ واضح کرتے ہوئے عید الاضحیٰ کی فضیلت آپ کے سامنے رکھوں۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ عرفے کا دن ہمارے لیے کون سا ہوگا اور عرب کنٹریز میں ان کے لیے کون سا ہوگا۔ چونکہ عرب کنٹریز یا پھر سعودی عرب میں عرفے کا دن ہندوستان کی تاریخ ہجری کیلنڈر جو ہے اس کے حساب سے ایک دن آگے چلتا ہے اور ہم ایک دن پیچھے ہوتے ہیں۔ جس دن وہ لوگ عرفے کے لیے عرفات کے میدان میں ٹھہر کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اس دن ہمارے لیے 8 ذی الحجہ ہوتی ہے، 9 نہیں ہوتی ہے، فضیلت 9 کی ہے۔ تو اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ سعودی عرب میں عرفے کا دن 9 ذی الحجہ ہوگا اور ہمارے لیے عرفے کا دن 9 ذی الحجہ ہوگا، یعنی ایک دن بعد ہمارے لیے آئے گا۔ 8 ذی الحجہ کو عرفے کا دن نہیں ہوگا جس دن وہاں پر لوگ عرفات کے میدان میں جمع ہوئے ہیں۔ تو فضیلت عرفے کے دن کی ہے، 9 ذی الحجہ کی ہے۔ تو اب 9 ذی الحجہ ہمارے پاس 10 تاریخ کو آئے یہاں کے اعتبار سے، وہاں پر 10 ہوگی یا پھر 11 ہوگی سعودی عرب میں، ہمارے لیے 9 ذی الحجہ جس دن ہوگی 9 تاریخ، وہ دن ہمارے لیے عرفے کا دن ہوگا۔ تو وہاں کے لیے الگ دن ہوگا، ہمارے لیے الگ ہوگا۔ یہ ایک مسئلہ بہت زیادہ لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں اور کشمکش میں رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ہمارے لیے عرفے کا دن 9 ذی الحجہ اور ان کے لیے عرفے کا دن 9 ذی الحجہ، چاہے وہ ایک ساتھ آئے چاہے وہ الگ الگ آئے۔ ہمارے پاس 8 کو ہو، 10 کو ہو، 12 کو، ان کے پاس 8 کو ہو، 9 کو ہو، 10 کو ہو، جو ہو، 9 ذی الحجہ ہمارے لیے عرفے کا دن ہے۔ محترم ناظرین کرام، عرفے کے دن کے دوسرے دن عید الاضحیٰ، عید کا دن ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ یہ والشفع جو ہے، جو قرآن کریم قسم کھا رہا ہے کہ طاق کی بھی قسم ہے اور شفع کی بھی قسم ہے، جفت کی بھی قسم ہے اور طاق کی بھی قسم ہے۔ یہ قسم کس بات کی ہے؟ والوتر، یہ وتر 9 ذی الحجہ کی قسم ہے، اور شفع یہ عید الاضحیٰ کے دن کی قسم ہے۔ اور جو یہ والفجر ہے، فجر کی قسم، یہ کون سی فجر ہے؟ علماء کرام میں بعض نے یوں فرمایا کہ یہ سارے سال کے فجر کی نماز کی قسم ہے، لیکن اکثر علماء کرام نے جس پر جمہور کا بھی اتفاق ہے، اکثر علماء کرام کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ عید الاضحیٰ کے دن کی فجر ہے، جس دن یہ واقعہ پیش آیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، جن کی یاد میں اور جن کی سنت کو ہم اپناتے ہوئے ان کی یاد میں ہم قربانی بھی کرتے ہیں، اور رمی جمرات بھی اسی دن ہوتی ہے۔ عرفے کے میدان کے بعد رمی جمار کرنا ہے، یہ بھی آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور پھر جو ہے نا صفا اور مروہ کی سعی کے لیے جاتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری جو طور طریق ہے اور یہ سنتیں ہیں، یہ اس کو اس واقعے کی یاد دلانے کے لیے ہے۔ تو محترم حاضرین کرام، میں آپ کے سامنے اس واقعے کو مختصر طور پہ بیان کر دوں کہ یہ 10 ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کی یہ جو سنتیں ہیں اور یہ جو طریقہ ہے اور قربانی ہے، یہ ہے اصل کیا چیز، اس کی کیوں اتنی زیادہ فضیلت ہے، کیوں ہم اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔
تو سب سے پہلے میں اس بات کا جواب دے دوں کہ یہ ہے کیا چیز؟ عید الاضحیٰ میں قربانی دینے کا مقصد کیا ہے؟ یہی ٹھیک سوال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہی الاضحی، کہ یہ اضحیہ کیا چیز ہے، یہ اللہ کی راہ میں قربانی کرنا اور جانور کو ذبح کرنا، یہ ہے کیا چیز؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، طریقہ ہے ان کا، لیکن ہمارا کیا فائدہ ہے اس میں؟ ہر انسان کو اس بات کی تو فکر کرنی چاہیے کہ میرا اس میں کیا فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ ہو، اخروی فائدہ ہو، اللہ کی رضا کا فائدہ ہو، معاشی اعتبار سے فائدہ ہو، میرا کیا فائدہ ہے اس میں؟ ہم نے تو طریقہ ادا کر دیا، فائدہ کیا ہے اس میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، کہ جانور کے جسم پہ جو بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اس شخص کو ملتی ہے جو قربانی ادا کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی نیکیاں اس شخص کو ہے جو قربانی دیتا ہے۔ جس طریقے سے ایک آدمی یا پھر کئی لوگ مل کر ایک دمبے کے جسم پہ جو بال ہے اس کو گن نہیں سکتے۔ تو اب اس بات کا پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ اتنی نیکیاں ایک آدمی کو ملے گی جس کو وہ شخص گن نہیں سکتا قربانی کے بدلے میں۔ تو مقصد ہمارے سامنے آ گیا کہ یہ قربانی خاص طور پر نیکیاں کمانے کے لیے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہیے یہ قربانی کرنے والے کو کہ وہ دمبا ہو، بچڑا ہو، بیل ہو، اونٹ ہو، وہ کچھ پہلے سے لا لے، کچھ پہلے سے اس جانور کو لا لے، اور پھر اس کو کھلا پلا کر اس سے کچھ انسیت ہو جاتی ہے۔ پھر اس انسیت کے ہو جانے پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جو جانور پہلے سے رکھا ہوا ہو، انسیت کے ہو جانے پر کہ ماں باپ کو بچوں کی طرح لاڑ پیار اس سے ہو جاتا ہے، اور جو بھائی بہن ہیں ان کو اپنے بھائی بہن کی طرح ایک بکرے سے، دمبے سے لاڑ پیار ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس کو اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو سارے گھر والوں کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے ذبح کریں۔ پھر جب اس پر چھری چلتی ہے تو پھر دل بھی رو اٹھتا ہے، کانپ اٹھتا ہے جسم کہ ہم نے اس کو قربان کر دیا۔ یہی اصل مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتے یہ ہیں کہ اے مسلمان بندے، اے مومن، تیری ہر زندگی کی ہر مقدس ترین چیز، ہر محبوب ترین چیز یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے تابع ہونا چاہیے، اور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تجھے تیار رہنا چاہیے۔ محبوب ترین چیز کوئی بھی ہو، سب سے زیادہ محبوب اور محبت انسان کے نزدیک، ایک مسلمان کے نزدیک اللہ ہی کی عزت اور اللہ ہی کی عظمت اور اللہ ہی کی محبت ہونی چاہیے۔ یہ مقصد ہے قربانی کا۔ کیا کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے موقع پر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس اولاد کو، اس بچے کو جس کو مانگتے مانگتے، جس کے لیے دعائیں کرتے کرتے آپ بڑھاپے کی عمر تک جا پہنچے تھے، آپ کی عمر ہے 94 سال، بعض احادیث میں آیا کہ آپ کی عمر ہے 99 سال، 94 ایئرز یا پھر 99 ایئرز کی آپ کی ایج ہے، اور اس وقت تک آپ دعا کرتے رہے اللہ کے سامنے، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ یہ دعا کے متعلق ایک بات کہہ کے پھر آپ کو میں اگلی بات کہوں کہ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کو بھی اتنی پسند آئی، اللہ ہی نے آپ کے دل میں ڈالا تھا کہ اس طریقے کی دعا کریں۔ تو اس بات سے اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے، اے میرے رب مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، اے میرے رب مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ تو چاہیے یہ ہمیں بھی کہ ہم اولاد کو چاہے ڈاکٹر بنائیں، لائر بنائیں، ایڈوکیٹ بنائیں، پائلٹ بنائیں، بہت دنیا کی جتنی ڈگریاں ہو کوئی منع نہیں ہے دلائیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، مفتی ہو، یا پھر جو ہے نا انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، لائر ہو، ایڈوکیٹ ہو، جو چاہے ہو، لیکن ضروری یہ بات ہے کہ وہ بچے کا نیک ہونا ضروری ہے، نیک ہو، اولاد ہو تو نیک ہو، یہ ضروری ہے۔
اب وہ چاہے کوئی بھی بنے، حافظ بنے، عالم بنے، مفتی بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لائر بنے، جو چاہے بنے، دنیاوی تعلیم حاصل کر لے یا اخروی تعلیم حاصل کر لے، ضرورت اس بات کی ہے، قرآن کریم یہ دعا ہمیں سکھا رہا ہے، رب ھب لی من الصالحین، کہ یا اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ تو یہ دعا کرنے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار، اور آپ نے زندگی بھر دعائیں کی، زندگی بھر دعا کرتے رہے، بڑھاپے کی عمر میں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی، اور یہ اولاد کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ بچہ انگلی پکڑ کے چلنے لگا اور جب بڑھاپے کا سہارا بن گیا، غالباً 13 سے 14 سال کا اچھا نوجوان العمر ہونے لگا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو امتحان آیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ فرمان اور یہ حکم تھا کہ ابراہیم لے جاؤ اسے مینا کی اندھیری پہاڑیوں میں اور وادیوں میں لے جا کر اس کو ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے کا کارنامہ انجام دیا، اور آپ نے کیا سنت ادا کی، اور کیا وہ طریقہ کار تھا، انشاءاللہ اس کو آپ کے سامنے آئندہ ایپیسوڈ میں بیان کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے صرف خوابوں سے نہیں، گھر بنتے ہیں ارادوں سے۔ ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ، صابر ایسٹ عمر انکلیو سپر ڈیلکس کنسٹرکشن، شاہوں کے شہر حیدرآباد میں، چار مینار کے دامن میں، صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، اعظم پورہ فرحت نگر علاقے میں۔ بکنگ سٹارٹ۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625۔